السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کووڈ اسٹارٹ ہوا اور اب تک 2021 اگست ختم ہونے والا ہے، تو یہاں اس وقت چوتھی لہر، آگے کا کیا پانچویں، چھٹی، ساتویں، ہمارے پاس اس وقت ڈاکٹر بخش جمیل صاحب موجود ہیں، جو کہ گزشتہ 1.5 سال سے یعنی 18 ماہ سے جو ہے نا کووڈ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج ہے نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ یہ ایک میجر مسئلہ بنا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اس وقت موجود اسٹوڈیو ہمارے پاس ڈاکٹر بخش جمیل صاحب آئیے، ان سے استفادہ کرتے ہیں ان کے ریسرچ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، ذرا تھوڑا بتائیں کہ یہ بہت ہی عجیب سا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا اور کب تک چلے گا، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ کیسے افیکٹڈ ہے یا نہیں ہے، تھوڑا ذرا اپنی روشنی میں بتائیے۔ شہنشاہ بھائی، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کووڈ نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے پیچھے کون ہے، کیا مقصد ہے، یہ تو معلوم نہیں، مگر البتہ میں اپنی 1.5 سالہ ریسرچ کے مطابق آپ کو یہ بتا دوں کہ کووڈ کے معنی ہے کریٹیکل آپریٹڈ وائرس انفیکٹڈ ڈیزیز، یعنی ایک پیچیدہ بنایا گیا جراثیم۔ اچھا، اس کا مطلب کہ یہ خود ساختہ ہے، بنایا گیا ہے؟ ہاں، یہ بنایا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مثبت ٹیسٹ کورونا نہیں، بلکہ یہ کسی اور بیماری کے بھی علامات ہو سکتے ہیں۔ ناک میں نل کی ڈالنے سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ اچھا سر جی، مجھے ایک یہ بتائیں، میں نے اکثر بلڈ ٹیسٹ دیکھے یا کچھ 1-2 مختلف ٹیسٹ، اب آپ مجھے یہ بتائیے ناک میں یہ ٹیسٹ کا کیا طریقہ ہے، کہاں سے ایجاد ہوا ہے اور کیا ہے یہ؟ تو شہنشاہ بھائی، ابھی تک خود کسی کو بھی پتہ نہیں، مگر اس کا صحیح طور پہ معلومات بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کسی مریض کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں کون سی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو مسودہ تیار کیا یہ اس کا کیا ہے؟ ہاں، یہ میں نے ان سب کتابوں سے ایک مختصر آپ کو سمری جو ہے نا لکھ کے بتائی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ آپ کی سمری ہے؟ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بتائیں ذرا، پھر تفصیل بتائیں۔ اچھا، اگر کسی کو نزلہ، زکام وغیرہ گالے کے ٹانسل ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو یہ مثبت آئے گا۔ اچھا، مختلف ٹیسٹ ہے، جیسے یوریم ٹیسٹ ہے، ویڈال ٹیسٹ، اس کا ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ کورونا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، آگے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر وزراء، شعبے سے تعلق رکھنے والے اور سیاستدان کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو ہے، مگر تیسرے دن ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ جو نیگیٹو آیا ہے، ہم صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر پازیٹیو ٹیسٹ کورونا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور بیماری کے علامات ہیں۔ بیماری کی صحیح تشخیص کا پتہ بلڈ ٹیسٹ سے چلتا ہے کہ مریض میں کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کیا۔ دنیا میں 3 قسم کے انسان آتے ہیں، ایک پاک صاحب، دوسرا دق کا مریض، تیسرا آتش کا مریض، جس کو ہم خاندانی یا موروثی بیماری کہتے ہیں۔ وراثت میں جو وراثت میں جو ملتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں مثبت کو منفی کرنے والی دوائی موجود ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں میں پہلے سے یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہومیوپیتھک میں انسائکلوپیڈیا آف ہومیوپیتھک ڈرگز نامی ایک کتاب ہے، جس میں کیڈمیم سلف کے نام سے یہ دوائی موجود ہے۔ 1 mg میں دینے سے اس کا ٹیسٹ منفی آئے گا اور علاج بھی ہے۔ نمبر 2، انتراکسینیم، یہ انتراکس ہے۔ کچھ ممالک نے کچھ عرصے پہلے ایک دوسرے کو لفافوں میں بھیجا تھا، یہ خبر تھی کہ آخری جنگ یا حربہ یہی ہوگا۔ انتراکس کیا ہے، یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ تو دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بھیڑ کی تلی، بھیڑ جب سرطان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی تلی سے بیسیلائی نامی جراثیم لے کے انتراکس بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 1830 میں یہ بنایا گیا۔ یہ بھیڑیے وغیرہ یا بھیڑ؟ اچھا۔ انتراکسینیم کچھ ممالک نے ایک دوسرے کو لفافوں میں بھیجا تھا، کہ یہ آخری جنگ یا حربہ یہی ہوگا۔ تو دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انتراکس کیا ہے۔ انتراکس کیا ہے؟ یہ بھیڑ جب سرطان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی تلی سے بیسیلائی نامی جراثیم لے کر انتراکس بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ 1830 میں بنایا گیا۔ یہ نزلہ، زکام، چھینکیں، نمونیا، بخار پیدا کرتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے۔ یہ انتراکینیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہ پازیٹیو آئے گا، دل کا مریض بڑی مشکل سے بچ پاتا ہے۔ نمبر 3، اسٹریپٹوکوکس۔ اچھا، یعنی دل کے مریض کے لیے بہت زیادہ ہانیکارک ہے یہ؟ بالکل ٹھیک۔ اسٹریپٹوکوکس، یہ جراثیم ناک کے ذریعے
جسم میں داخل ہوتا ہے یہ نزلہ زکام کھانسی بخار وغیرہ پیدا کرتا ہے. اس میں پھیپھڑے ٹھوس ہو جاتے ہیں اور مریض مشکل سے سانس لے پاتا ہے. بعض دفعہ سینے اور پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے سب سے بہترین دوائی جو ہے نا ایلنتس گلینڈوزا ہے. ترافی میں دک آتش یعنی ٹی بی یا کینسر کا مریض کا پلازما اگر آپ کسی اور مریض کو ٹرانسفر کریں گے تو اس میں ایک نئی بیماری ٹرانسفر ہوگی. 9 ستمبر 2020 کو آغا خان یونیورسٹی کے تحت کی جانے والی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان میں 95% لوگوں میں کرونا نہیں ہے. اچھا. ہاں مگر ان میں کوئی کھانسی گلے بخار گلے کی بیماری وغیرہ علامات نہیں پائی گئی. یہ رپورٹ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2 نامور ڈاکٹر بیلی فاسڈک اور ڈاکٹر بیئر مور جیسے عالمی ماہرین کے تعاون سے تیار کیا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کورونا نہیں بلکہ کوئی اور بیماری ہے. یہ کم از کم 5 اسٹیج سے اوپر یعنی 8 تک جائے گا. نئی قسمیں آئیں گے اور نئے نام آئیں گے اس کے. اچھا یعنی کرونا کے جیسے ابھی چوتھی لہر کا پتہ نہیں کیا نام ہوتی ہے سب اب یہ نام آتے رہیں گے. یہ نام آتے رہیں گے. بیماری آئے گی بیوقوف بنائیں گے کیا ہے یہ اصل میں یہ جسمانی لحاظ سے اور مختلف ناموں کے لحاظ سے آئے گی. یہ کم از کم 5 سے 8-10 اسٹیج تک جائے گا. نمبر 7 ہر ویکسین ہر چھوٹے بڑے بزرگ کے لیے ایک ہی لگتا ہے جبکہ ہومیوپیتھک میں یہ علامات اور سمٹمز کے لحاظ سے الگ ہے. اچھا. اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ بلڈ گروپ ہے کیونکہ ہر بندے کا بلڈ گروپ اور جسمانی ساخت خلیے وغیرہ مختلف ہوتے ہیں تو اس کی دوائی بھی مختلف ہوگی. خوف کی وجہ سے دل جگر گردے شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض اسپتال نہیں جاتے بلکہ سسک کر مر رہے ہیں. اس کا آخری رزلٹ یہی ہوگا کہ ہر دوسرا شخص نفسیاتی ہوگا, بے روزگاری ہوگی, لوٹ مار لڑائی جھگڑے خودکشی ہوگی, عالمی دہشت گردی بڑھے گی, طلاق کی شرح 25% تک بڑھ جائے گی. آج کل ٹی وی میڈیا اخبار وغیرہ سب میں رنگ ٹون وغیرہ میں جہاں سنو کسی کو سلام بھی کرو تو پہلے کرونا ہوتا ہے اس کے بعد سلام. ہاں وہ موبائل میں سب سے پہلے اس کی آواز سنائی دیتی ہے. ذکر اور اس سے بچاؤ کی نصیحت درج ہے جس سے یہ دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے. چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہو گیا جی. اکثر لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے کیونکہ کسی چیز کا زیادہ ذکر کرنے سے یہ خود دماغ میں مالکی. اگر آپ یہ کہو گے کہ مجھے بخار شام تک ہو ہی جائے گا. ہاں میرے پاس مسودہ بہت زیادہ ہے اور کافی ریسرچ ہے مگر چونکہ وقت کم ہے وقت کی کمی کی وجہ سے جی. اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کی توسط سے آپ مجھ سے رابطہ کریں. اچھا سر تو آپ یعنی 1.5 سال میں کافی آپ نے ریسرچ کی ہے اس پہ؟ جی سر. کس نتیجے پہ پہنچے؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بیماری کافی یعنی بہت پرانی تھی مگر نام کا پتہ نہیں تھا. نام انہوں نے ابھی رکھ دیا ہے. تو یہ اتنا خطرناک ہے بھی یا نہیں؟ نہیں یہ کوئی خطرناک نہیں ہے. یہ خامخواہ جو ہے نا واویلا مچایا ہوا ہے. اس کے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا مقصد ہے یہ معلوم نہیں. اچھا جب یہ معلوم ہو جائے گا آپ دیکھیں گے 2 4 6 سال کے بعد خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے اور کیوں پھیلایا گیا ہے. ہاں وہ شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں جو بخجمیل صاحب ان کا ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ ریسرچ بہت زیادہ ہے اور ایک اوتھینٹک ریسرچ ہے. بہرحال پوری بات اس میں نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو کہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کے وساطت سے جو ہے نا آپ تک پہنچاتے. بہرحال یہ ڈاکٹر بخجمیل صاحب ہیں اور ہم نے ان سے بات کی مگر وہ بہت زیادہ جو ہے نا طویل گفتگو ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسے سوال ہو کہ جو کرونا کے اس سے جو ہے نا مناسبت سے آپ کرنا چاہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ اور دوسرا نمبر اس پہ آپ ہم سے جو ہے نا سوالات کر سکتے ہیں. ہم دوبارہ بھی جو ہے نا ڈاکٹر جمیل صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اگر اتنا وہ کیے تو ہم آپ کے سوالات کی جو جوابات صرف وہ ان کے اوپر ہم ان سے گفتگو کریں گے. اور ان کا جو کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی وبا نہیں ہے, اس کو واویلا مچایا جا رہا ہے. تو اس واویلے سے بچنے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں. جب آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کیونکہ آدھی سے زائد چیزیں جو مائنڈ میں جو بیجا چیزیں چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا انتشار وغیرہ پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو سیٹ رکھیں تو آدھی بیماریاں تو ایسے ہی بھی جو ہے نا وہ اعصابی اس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات وغیرہ کرنے کو تو ڈاکٹر جمیل صاحب ہی ہمارے واٹس ایپ نمبر وغیرہ اس پہ چل رہا ہے, اس پہ آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. تو ہم ان کے گوش گزار کر کے آپ کو جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. مزید ایسے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز شہنشاہ فانی.